نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قرآن پاک کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں سے کہا، الذین آمنوا نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، ہدایت آ چکی ہے، اور دلوں کے اندر جو کھوٹ، جو بیماری ہے، اس کی شفا آ چکی ہے، اور جو اسے مان لے اس کے لیے ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے۔ اے پیغمبر، آپ یہ اعلان کر دیجئے، اس اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر خوش ہونا ہو تو خوش ہو۔ یہ قرآن ہدایت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو تم جمع کر رہے ہو۔ میرے محترم بھائی، بزرگ، دوستو، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے جسے قرآن پاک کا حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، اس دولت سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی دولت نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن پاک جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہم سب کا جو ہے ہدایت ہے۔ اس پر جب ہم عمل کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھی ہمیں خوش رکھیں گے، اور یہاں سے جانے کے بعد اپنے مہمان خانوں میں داخل فرما دیں گے۔ یہ قرآن پاک کی یہ عظمت ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اس میں دلوں کی بیماری کی ہدایت ہے، شفا ہے، کیونکہ یہ کفر اور شرک کی بیماری کی جو ہے شفا ہے، کہ یہ تمام رسومات کے لیے شفا ہے یہ قرآن۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسمانی بیماری کو بھی اس برکت سے، قرآن کے برکت سے دور فرما دے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ جو قرآن شفا ہے، یہ کفر اور شرک سے، اور یہ فرمایا کہ آپ کہیے کہ یہ اللہ کی فضل اور یہ رحمت ہے۔ فضل سے مراد قرآن پاک کا، کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے دیا، اس نے جو ہے قرآن پاک کی حفظ کر لی، عالم دین بن گئے، قرآن پاک کو سمجھنے لگے، قرآن پاک پر عمل کرنے لگے، یہ ہے اللہ کی فضل اور رحمت۔ اور یہ ہے خوشی کی چیز، اگر کسی کو خوش ہونا ہو تو اس سے خوش ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ خوشی کی چیز تو یہی ہے۔ دنیا کے اندر آدمی کتنا ہی مال و دولت جمع کر لے،
یہ ساتھ کسی کے نہیں جائے گا، سب چھوٹ کے چلا جائے گا، یہ جو ہے وقتی طور پر ہے، لیکن قرآن پاک کی جو دولت جس نے حاصل کر لی یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہاں سے ہم مرنے کے بعد بھی یہ کام آنے والی چیز ہے، اور یہی وہاں پر چلے گا اور کچھ نہیں۔ دنیا کے اندر تو آدمی کو پیسہ چلتا ہے، جہاں پہ جائے وہاں کا پیسہ چلتا ہے، ہندوستان میں تو ہندوستانی پیسہ، اگر یہاں سے ہم چلے جائیں سعودی چلے جائیں تو وہاں پہ تو ریال چلتا ہے، تو وہاں پر یہ پیسہ وہاں پر کام نہیں آئے گا، کچھ نہیں لے سکتے ہم۔ ایسے ہی میرے بھائی بزرگوں دوستو، دنیا میں جب تک ہم ہیں تو دنیا میں تو پیسہ چلے گا، لیکن آخرت میں جانے کے بعد وہاں پر نیکیاں چلے گی، جو نیکیاں ہم یہاں کریں گے وہی کام آئے گا۔ اسی لیے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو تم جمع کر رہے ہو، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، یعنی یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی قرآن کو سیکھ لے، قرآن پر عمل کر لے، قرآن کو سمجھ لے، ان کو سینے میں بسا لے، یہ ہے قرآن، یہ ہے اصل دولت۔ اور جو یہ دولت جس کو یہ مل جائے تو اس کو خوشی منانا چاہیے، اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حافظ قرآن بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم دین بنا دیا، اس بات پر خوشی ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستو، قرآن پاک کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، یہ ہے خیر کی باتیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی جو ہے چیزیں ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک سے دل لگائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آدمی قرآن کو سمجھے تبھی ان کو ثواب ہے، اگر نہ سمجھے تو بہت سے لوگ ایسے آج کی دنیا میں ہے کہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ۔ نہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اور اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو بھی بہتر ہے، کیونکہ جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر الف لام میم پڑھتا ہے تو الف پر 10 نیکیاں اور لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں، یعنی الف لام میم کہنے پر جو ہے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بات ہے کہ الف لام میم کا حدیث کے اندر مثال دیا گیا ہے، مثال دی گئی ہے کہ الف لام میم کا کسی کو ترجمہ پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ جہاں بھی تفسیر ہوتا ہے تو جو بھی ترجمہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ ذالک، اللہ ہی اس کے مراد کو جانتے ہیں، اللہ ہی اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے مفتی، کسی کو پتہ نہیں، لیکن اس پر ثواب ہے۔ جب الف لام میم پر ثواب ہے بغیر معنی سمجھے، تو گویا ہر ایک آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم اس کے معنی سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، تب بھی ہم کو اس کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملے گی، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھنے میں ہم سب دلوں کو لگائیں، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور یوں ہی نہیں کہ اپنے سے لے کے بیٹھ گئے اور جیسا ہوا ویسا نہیں، بلکہ کسی عالم سے پڑھیں، مستند عالم سے پڑھیں، سیکھیں قرآن کا ترجمہ، اپنے آپ سے نہیں۔ آج کل چاہے تو آدمی، ہر کوئی ڈاکٹر ہے، نیٹ پر ہر دوا مل جاتا ہے، دیکھ کے لے لے، لیکن کوئی اپنا علاج کرتا ہے نیٹ پر دیکھ کے؟ نہیں کرتا ہے، کوئی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نے اپنے سے سمجھ کے کوئی دوا لے لی، پتہ چلا وہ تو بالکل ہمارے لیے جو ہے نقصان دہ ہے، ہم کو کیا پتہ دوا کی حقیقت کیا ہے؟ اور جنہوں نے کورس کیا ہے، جنہوں نے اس پر وقت لگایا ہے، ڈگری حاصل کی ہے، اسی سے ہم دوا لیں گے، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ہم اپنے سے بغیر سوچے سمجھے جو اپنے سے ترجمہ کر 2-3 اکچر جو ہے، لفظ جو ہے ہم عربی سیکھ کے اور ترجمہ کرنا شروع کر دیں تو پتہ چلا وہ تو گمراہی ہو جائے گی۔ اس لیے کسی عالم کے سامنے ہم ترجمہ کو سیکھیں، کسی عالم سے پوچھ کر، یا جو ترجمہ بڑے عالم ہیں، مستند عالم ہیں، ان سے ان کا ترجمہ ہم پڑھیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رائے جنی نہ کریں، بلکہ کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی امام صاحب سے پوچھ لیں۔ اس طرح کر کے ہم قرآن کو سمجھیں گے، تب جا کے ہمیں ہدایت ملے گی۔ قرآن جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ جو ہے اندھیریوں سے نکال کر اجالے پر لاتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایسی کتاب ہے جو اندھیریوں سے نکال کر اجالے میں لاتے ہیں۔ اور جب ایمان والے اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے
ایمان میں زیادتی عطا فرما دیتے ہیں جب اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم قرآن سے دل کو لگائیں، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، قرآن سے سچی محبت کریں، اور قرآن سے سچی محبت یہی ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کی حق ادا کریں، اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اور ایسے نہیں کسی عالم سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب ہم قرآن سے دل لگائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تو ہمارا جو آخرت بھی بنے گا اور دنیاوی کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرتیں ہوگی، مدد ہوگی، برکتیں نازل ہوگی۔ آج ہم لوگ یہ سمجھ لیے کہ قرآن پاک چلو نیا گھر بنا وہاں پڑھا دو، اچھی بات ہے، پڑھاتا ہے، صرف اسی کام کے لیے نہیں ہے۔ قرآن تو اصل ہدایت کے لیے، ھدی للمتقین، قرآن جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو ایمان لیا ہے، ایمان والے ہیں، اس کے لیے تو رہنمائی کرنے والی کتاب ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم سب قرآن پر عمل کرنے والے بنیں، قرآن جو کہہ رہے ہیں اس پر ہم چلیں، قرآن جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں ان سے ہم رک جائیں۔ اور الحمدللہ یہ شعبان کا آخری تاریخ چل رہا ہے، اب کچھ دنوں کے بعد رمضان آ جائے گا، اس لیے ابھی سے ہم لوگ جو ہے خوب تلاوتوں کا اہتمام کریں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مدرسے میں جو ہے ہم لوگ یہاں پر ہیں، پڑھتے ہیں، چھٹیاں ہو جاتی ہیں رمضان میں، تو پتہ چلا پورے سال تو ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن رمضان میں ہی ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، چھٹیاں مناتے نہیں، بلکہ رمضان میں اور ہمیں اس کو پڑھنا ہے۔ جو حافظ ہو گئے ہیں وہ تراویح سنائیں گے یا تراویح سنیں گے کسی کے پیچھے حافظ صاحب کا، لیکن جو ابھی پورے مکمل طور پر حافظ نہیں ہوئے ہیں تو وہ جو ہے پیچھے کا بالکل بہترین یاد کریں، کبھی بھول نہ پائے، اور اسی طرح سے جب پیچھے کا یاد ہو جائے آگے بھی یاد کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں کسی کو سنا دیں۔ اس طرح اگر ہم کریں گے تو پھر اس کی برکتوں کو ہم دیکھیں گے، دنیا کے اندر بھی دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں کہ اللہ کیسے دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن سے ہم سب جو ہے محبت کریں، یہ نہیں کہ ماں باپ نے لگا دیا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں، خوب محبتوں کے ساتھ قرآن کو پڑھیں۔ کہ اگر ہم کسی دن تلاوت نہ کریں تو دل بے چین ہو جائے گا، آج ہم نے تلاوت نہیں کیا ہے، سونے سے پہلے کر لیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، یعنی پڑھتے رہیں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو پھر جو ہمارے اندر جو دلوں کی بیماریاں ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا، اور ہم جو ہے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ پھر یہاں سے جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نوازیں گے، جب وہاں پر نوازیں گے تو ہم سوچیں گے ارے ہم نے کیا کر دیا، اور زیادہ قرآن پڑھتا اور سمجھتا اور اس کو پھیلاتا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، خوب قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو پھیلائیں، قرآن کی روشنی کو دور دور تک پھیلائیں۔ اس پھیلانے کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی پڑھ کے خود پڑھائے، اور یہ ہے کہ جگہ جگہ مکتبے بنائیں، مدرسے بنائیں، اور وہاں پر جو ہے تاکہ ہر ایک کے لیے سہولتیں ہوں، اور وہاں پر لوگ اپنے بچے کو بھیجیں اور قرآن کو سکھائیں اور قرآن کو سمجھے۔ ایسا مدرسہ ہو، ایسا مکتب ہو جہاں پر قرآن کو اچھی طریقے سے ہم سب کو پڑھانے کے لیے ملے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، جہاں تک ممکن ہو سکے قرآن کی روشنی کو دور دور تک پھیلانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اپنے آپ کو کوتاہیوں سے بچانا ہے، غفلتوں سے بچانا ہے۔ قرآن کو جب ہم پڑھیں گے دل ہمارا صاف ہو جائے گا آئینہ کی طرح، اور پھر جو ہے نماز میں، عبادت میں، ہر چیز میں مزہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔